بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک ہیں اور آپ کا ذکر قرآن پاک میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم علیہ السلام کی خالہ اشیاء کے ساتھ شادی کی۔ کئی سال گزر گئے، دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو گئے، لیکن آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم علیہ السلام کی محراب عبادت میں بہشتی غذائیں اور پھل دیکھے تو دل میں سوچا کہ خدا کے لطف و کرم کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اگرچہ آپ کی عمر 120 سال اور آپ کی بیوی کی عمر 98 سال ہو چکی تھی، آپ نے خدا کی بارگاہ میں صاحب اولاد ہونے کا تقاضا کیا۔ آخرکار فرشتوں نے انہیں بشارت دی کہ خداوند کریم آپ علیہ السلام کو یحییٰ نام کا ایک بیٹا عطا کرے گا، اور آج تک ایسا نام کسی نے بھی نہیں رکھا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ وہ پہلے ایسے پیغمبر تھے جو بچپنے میں عہدہ نبوت و پیغمبری پر فائز ہوئے۔ کافی عرصے سے بنی اسرائیل پیغمبر کے بغیر تھے، لہٰذا یہ چیز اس بات کا موجب بنی کہ ان کے درمیان مختلف بیماریاں اور بلائیں نفوذ کر گئیں۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اس سن و سال میں لوگوں کی ہدایت کے لیے قیام کیا اور مجمع عام میں گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد لوگوں کو ایام خدا کی یاد دلائی اور انہیں خبردار کیا کہ یہ مصیبتیں اور بلائیں ان گناہوں کی وجہ سے ہیں جو بنی اسرائیل کے درمیان رائج ہو چکے ہیں۔ خیر عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور لوگوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی۔ ایک دن کچھ بچے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام سے کہا، ہمارے ساتھ آئیں، مل کر کھیلتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی میں برجستہ پارسا لوگوں میں سے تھے، انہیں دنیا سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ خدا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ وہ اپنے پدر بزرگوار حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے وہاں پر عابدوں اور راہبوں کو دیکھا کہ جو اونی پیرہن اور ٹوپیاں پہنے ہوئے تکلیف دہ حالت میں اپنے آپ کو دیوار مسجد کے ساتھ باندھے ہوئے عبادت میں مشغول ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آئے اور کہا، میرے لیے اونی پیرہن اور ٹوپی بنائیں تاکہ انہیں پہن کر مسجد بیت المقدس میں جاؤں اور بنی اسرائیل کے راہبوں اور علماء کے ہمراہ عبادت خدا میں مشغول ہو جاؤں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، کچھ دیر انتظار کرو کہ تمہارے باپ پیغمبر خدا آ جائیں اور اس بارے میں ان سے صلاح مشورہ کریں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے تو جناب یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بارے میں جناب زکریا علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب یحییٰ علیہ السلام سے کہا، کون سی چیز باعث بنی ہے کہ تم اس فکر میں پڑ گئے ہو جبکہ ابھی تمہارا بچپنا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، بابا جان، آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو مجھ سے چھوٹے تھے انہوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، ہاں، میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں۔ اس کے بعد مادر یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یحییٰ کے لیے ایسا پیرہن اور ٹوپی بنائے۔ ماں نے اس حکم پر عمل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اونی لباس پہنا اور راہبوں کے قریب عبادت خدا میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے اس قدر عبادت و ریاضت کی کہ اونی پیرہن نے ان کے بدن پر گوشت کو ختم کر دیا۔ ایک دن انہوں نے اپنے لاغر و نحیف بدن کو دیکھا تو گریہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، کیا تم اپنے کمزور اور نحیف بدن کو دیکھ کر رو رہے ہو؟ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم، اگر تم نے صرف ایک دفعہ آتش جہنم پر نگاہ ڈالی ہوتی تو اس اونی لباس کے بجائے آہنی لباس بھی پہننا گوارا کر لیتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر گریہ کرتے تھے کہ اس کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ جب ان کی والدہ ان کی اس دلخراش حالت سے مطلع ہوئیں تو وہ اپنے بیٹے کے پاس آئیں۔ ادھر سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی آئے۔ وہاں پر علماء اور راہب اکٹھے ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، پسر جان، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے تو تمہیں خدا سے اس لیے مانگا تھا کہ تمہاری وجہ سے میری آنکھیں روشن ہوں۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے مجھے اس کام کا حکم دیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کب تمہیں ایسا حکم دیا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بہشت اور دوزخ کے درمیان ایک مشکل اور دشوار گھاٹی ہے کہ جسے خدا کے خوف سے گریہ کرنے والوں کے سوا کوئی بھی عبور نہیں کر سکے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اب جب کہ ایسا ہے تو تم اپنی کوشش جاری رکھو، تمہاری حالت و کیفیت میری حالت و کیفیت کے علاوہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اٹھے، اونی لباس اتارا اور اس کے بجائے ایک سخت قسم کا لباس پہنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر گریہ کرتے کہ ان کی آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوؤں سے ان کا وہ سخت لباس گیلا ہو جاتا اور آنسوؤں کے قطرات ان کی انگلیوں کے پوروں سے ٹپکنے لگتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو اپنا سر آسمان کی جانب بلند کر کے کہا، خدایا، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اس کی آنکھوں کے آنسو ہیں، اے وہ خدا جو کہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتے تو اپنے دائیں بائیں نگاہ کرتے، اور اگر وہاں پر جناب یحییٰ علیہ السلام کو دیکھتے تو جنت و جہنم کی کوئی بات نہ کرتے۔ ایک دن آپ مسند پر تشریف فرما ہوئے کہ بنی اسرائیل کو کوئی وعظ و نصیحت کریں۔ جناب یحییٰ علیہ السلام سر پر عبا اوڑے ہوئے اس مجلس میں داخل ہوئے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مجمع پر نظر دوڑائی، لیکن جناب یحییٰ انہیں نظر نہ آئے تو وعظ کے دوران میں فرمایا، اے بنی اسرائیل، میرے دوست جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خدا کی جانب سے خبر دی ہے کہ جہنم کے اندر سکران نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے نیچے ایک درہ ہے کہ اس کا نام غضبان ہے، کیونکہ اس میں غضب خدا ہے۔ اس درہ کے درمیان ایک کنواں ہے کہ اس کا طول 100 سال سفر کے مساوی ہے۔ اس کنویں کے اندر آگ کے کچھ تابوت رکھے ہوئے ہیں، اور ہر تابوت کے اندر کچھ آتشی صندوق، آتشی لباس اور آتشی زنجیریں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ گفتگو سنی تو کھڑے ہو گئے اور بآواز بلند گریہ و زاری کرتے ہوئے کہا، کوہ سکران سے غافل ہونے پر افسوس۔ پھر حیران و پریشان اور سہمے ہوئے وہاں سے نکلے اور شہر سے باہر بیابان کی طرف چلے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فوراً وہاں سے مادر یحییٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور یہ ماجرا ان کے گوش گزار کیا اور کہا، آپ فوراً یحییٰ کو تلاش کرنے کے لیے جائیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں اسے دوبارہ نہ دیکھ سکوں سوائے اس کی موت کے بعد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اٹھیں اور انہیں تلاش کرنے کے لیے شہر سے باہر چلی گئیں۔ انہوں نے بیابان میں کچھ جوانوں کو دیکھا تو ان سے یحییٰ کے بارے میں پوچھا۔ ان لوگوں نے بے خبری کا اظہار کیا۔ مادر یحییٰ ان جوانوں کے ہمراہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیابان میں تلاش کرتی رہیں۔ وہاں پر انہیں ایک چرواہا ملا۔ مادر یحییٰ نے اس سے پوچھا، تم نے فلاں فلاں شکل و صورت کا جوان تو نہیں دیکھا؟ چرواہے نے کہا، شاید آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں ہیں۔ مادر یحییٰ نے کہا، ہاں وہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے سامنے دوزخ کا ذکر کیا گیا تو وہ ڈرا ہوا اور خوف کے مارے بیابان کی طرف نکل گیا ہے۔ چرواہے نے کہا، میں نے ابھی انہیں فلاں پہاڑ کے درے میں دیکھا ہے کہ پانی کے گڑھے میں پاؤں لٹکائے آسمان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے یوں مناجات کر رہے تھے، اے میرے خدا، اے میرے مولا، تیری عزت کی قسم، میں اس وقت تک ٹھنڈا پانی نہیں چکھوں گا جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ تیری بارگاہ میں میرا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مادر یحییٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی طرف روانہ ہوئیں۔ اپنے بیٹے کو وہاں پر پایا تو اس کا سر اپنی گود میں لیا اور اسے قسم دی کہ اٹھو، گھر واپس چلیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی والدہ کے ہمراہ گھر میں آئے۔ ماں نے ان کی خوب پذیرائی کی، لیکن وہ کانپ رہے تھے۔ اٹھے اور اپنی والدہ سے وہی اونی لباس مانگا، اسے زیب تن کیا اور مسجد بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں پر عبادت خدا میں مشغول ہو جائیں۔ ماں نے انہیں وہاں پر جانے سے روکا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مادر یحییٰ سے فرمایا، اسے جانے دیں، یہ ایسا فرزند ہے کہ اس کے دل سے پردہ اٹھ چکا ہے اور دنیاوی زندگی کبھی اسے منافع نہیں دے گی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خود ہی بیت المقدس میں داخل ہوئے
اور بنی اسرائیل کے علماء عابدین کے ہمراہ راہ عبادت میں مشغول ہو گئے اور آخر عمر تک یہی کام کرتے رہے۔ بیت المقدس کے ہوسکار بادشاہ کا نام ہیرودیس یا ہیرودوش تھا کہ جو رومی بادشاہوں کے حکم سے وہاں پر حکمرانی کرتا تھا۔ اس کے بھائی فیلبوس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہیرودیا تھا۔ جب فیلبوس مر گیا تو ہیرودیس نے اپنے بھائی کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ شہوت پرست بادشاہ اپنے بھائی کی بیٹی ہیرودیا پر عاشق ہو گیا، اس طرح کہ ہیرودیا کے حسن و جمال نے اسے اپنے آتشی عشق کے دائرہ میں لے لیا، لہذا اس نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کر لے۔ جب یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ یہ شادی احکام تورات کے خلاف ہے، جو کہ حرام ہے۔ اس فتوے کی صدا پورے شہر میں پھیل گئی اور اس لڑکی تک بھی جا پہنچی۔ جب اس لڑکی نے اپنے خاتون اول بننے کی راہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک رکاوٹ دیکھا تو اس نے اپنے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بغض و حسد شروع کر دیا، کیونکہ وہ انہیں اپنی ہوس رانی کی راہ میں بہت بڑا مانع سمجھتی تھی۔ لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ کسی مناسب وقت پر ان سے انتقام لے گی۔ ہیرودیا کا اپنے چچا ہیرودیس سے خلاف شریعت رابطہ بڑھتا گیا۔ اس کے حسن نے ہوس پرست بادشاہ کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ ہیرودیا اس قدر بادشاہ کو اپنے قابو میں لے چکی تھی کہ ایک دن بادشاہ نے اس سے کہا، تم مجھ سے جو بھی خواہش کرو گی میں اسے یقیناً پورا کروں گا۔ میں یحییٰ کے کٹے ہوئے سر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہتی ہوں، کیونکہ اس نے ہم دونوں کو بدنام کیا ہے اور تمام لوگوں کو ہماری عیب جوئی کرنے میں مشغول کیا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ شاہ فلسطین ہیرودیس نے اپنی سالگرہ کا جشن منایا۔ ہیرودیا نے یہ مناسب موقع سمجھا، اپنی ماں کی رہنمائی پر مکمل بناؤ سنگھار کیا اور خوبصورت لباس پہن کر رقص کرتی ہوئی جشن شاہ میں داخل ہوئی۔ تمام اشراف بنی اسرائیل جو شاہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اس کے حسن کے فریفتہ ہو گئے۔ ہیرودیس جو شراب کے نشے میں مست تھا اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے آفتے دین و دنیا، جو کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگو، اگرچہ وہ آدھی بادشاہت ہی کیوں نہ ہو۔ ہیرودیا نے اپنی ماں سے کہا، بادشاہ یوں کہہ رہا ہے، اس سے کیا مانگوں؟ اس کی ماں نے کہا، اس سے یحییٰ کے کٹے ہوئے سر کا مطالبہ کرو، کیونکہ وہی تمہارے لیے بادشاہ کی بیوی بننے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے اس بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہیرودیا پھر مجلس جشن میں گئی اور کہا، میں یحییٰ کا کٹا ہوا سر چاہتی ہوں، اور اس پر اصرار بھی کیا۔ آخرکار مغرور بادشاہ جو کہ ہیرودیا کے عشق میں دیوانہ تھا نے حکم دیا کہ سونے کا ایک تشت حاضر کیا جائے۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یحییٰ کو گرفتار کر کے یہاں پر لایا جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت قید خانہ میں تھے۔ بعض روایات کے مطابق مسجد بیت المقدس میں محراب عبادت میں مشغول تھے۔ اس کے سپاہی آئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کے حکم سے اس جگہ ان کا سر تن سے جدا کر کے سونے کے تشت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد ہیرودیا شاہ کی ہوس پرستی کے سامنے تسلیم ہوئی۔ اسی وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اور آپ علیہ السلام نے نہی از منکر کیا اور بادشاہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص، خدا سے ڈرو، یہ عورت تمہارے اوپر حرام ہے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔